حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا کہ میں تو خدا کے گھر کی تعمیر نہیں کر سکتا، اس لیے میں کیوں چپ رہوں؟ میرا بیٹا اس کی تعمیر کرنے پر ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن کرنے والے ہیں، مجھے ان کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کے گھر کی تعمیر کرنے پر ہے، اس لیے پیسے کو، زائداد کو، سونے کو، چاندی کو اور جو چیزیں اکٹھی کرنی ہیں سب کچھ اکٹھا کیا، اور اس طرح سے اکٹھا کرتے وقت میں حضرت داؤد کی دلی خواہش تھی، اس کو خدا نے دیکھا، اور میرے لیے گھر بنانے کے لیے تمہیں اجازت نہیں ہے، ایسا کہنے پر بھی اور تھوڑا سا مایوس ہونے پر بھی اس گھر کو بنانے کے لیے میرا بیٹا آ رہا ہے، اور وہ بڑے دل میں خوش نظر آئے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضرت سلیمان اب اس خدا کے گھر کو بنانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور کس طرح سے خدا کے گھر کی تعمیر کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک نقشہ ہونا چاہیے، اور بنانے والا تو میرا بیٹا ہی ہے، لیکن کیسے بنانا ہے، اس کا خاکہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا۔ ابھی ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ خدا کے گھر کی تعمیر کرنے میں نقشہ بنانے والا کون ہے، اور کس طرح سے خدا کے گھر کی تعمیر ہو، اس کا رخ کیا ہو، کیسے بنانا چاہیے، اس میں کون سی چیز کہاں ہو، ان تمام چیزوں کو کس نے کیا، یہ ہم جان لیں گے۔ ایک بار اپنی بائبل کو کھولیے، پہلا تواریخ کی کتاب اور اس کا 28واں باب، 18 اور 19ویں آیت۔ اور بخور کی قربانگاہ کے لیے چوکھا سونا تول کر، اور رتھ کے نمونے یعنی ان کروبیوں کے لیے جو پر پھیلائے خداوند کے عہد کے صندوق کو ڈھاکے ہوئے تھے، سونا دیا۔ یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے۔ اور آگے پڑھنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے سلیمان کے لیے اور کیا کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر کا ڈیزائن کس نے تیار کیا۔ 19ویں آیت، حضرت داؤد نے فرمایا، یہ یعنی سب اس نمونے کے سب کام، یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے جو مجھے سمجھائے گئے تھے، میں نے ان کو لکھ دیا ہے۔ میں نے خدا سے قوت پا کر بنانے کے اس کام کو اور اس تمام نمونے کو کس طرح سے بنانا ہے، خدا کی تحریر ہی اس نے مجھے لکھ کر بتا دی ہے۔ اتنا ہی ہے نا، اگر کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو ہاتھ سے ہی بنانا ہے نا، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو یا پھر ایک بڑی بلڈنگ ہو، یا پھر خدا کے گھر کی تعمیر کرنی ہو اور اس کا ڈیزائن آپ کو تیار کرنا ہے، تو وہ ہاتھ سے ہی آپ کو بنانا ہوتا ہے۔ اس دن خدا نے ہی اس نمونے کو تیار کر دیا، اور خدا نے خود ہی کس طرح سے بنانا ہے اس ڈیزائن کو، اس نمونے کو حضرت داؤد کی معرفت ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو دیا۔ اب غور سے سنیں، ہمارے کلوری ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے ایک درمیانی رات میں نیند سے جاگا، اور اس وقت کلوری ٹیمپل کا خیال من میں آنے پر اگر وہ ٹیمپل بنانا ہے تو اسے کیسے بنانا ہے، اس طرح سے میں جب خیال کر ہی رہا تھا تو دوڑ کر میں ایک کاغذ لے آیا، اور میں ناپنے کے لیے ایک پیمانہ، ایک پینسل اور اس کو مٹانے کے لیے اریزر بھی لا کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر، اور ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ کی مانند، اور مانو جیسے بہت بڑے بڑے گھر میں نے بنائے ہوں اس طرح سے، لیکن اب کس کے لیے خیال آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹیمپل بنانا ہے، اور میری جو امید ہے وہ خدا کا ہیکل ہے، اس لیے اس کے نام کے جلال کے واسطے بہتر طریقے سے بنانا ہے، اور بنانا ہے تو اسی طرح سے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، کاغذ، پینسل اور اسکیل یا پیمانہ لے کر میں نے لکیروں کو کھینچنا شروع کیا کہ کتنا اور کتنا بڑا بنانا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہو، لمبائی کتنی ہو، کس جگہ پر کس طرح سے لوگ بیٹھیں اور کہاں پر کس طرح بیٹھنا ہے، اور سائیڈ میں گیلری ہونا ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف بھی گیلری ہونا ہے، اور اس گلیارے کی لمبائی کتنا ہونا ہے، سامنے کا حصہ کتنا ہونا ہے، پیچھے کا حصہ کتنا ہونا ہے، اور اسٹیج کس طرح سے بنانا ہے، یہ سب اس وقت میں نے نہیں دیکھا چونکہ ٹیمپل نہیں تھا، لیکن ہے اس طرح سے سوچ کر، اور ساری لکیروں کو کھینچتے وہ ساری لکیریں جب کھینچ گئی، آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا، میں بہت زور سے ہنسا۔
کس لیے؟ جیسے میں بہت بڑا ڈیزائنر ہوں اس لیے۔ نیند کھل گئی، اٹھ کر بیٹھا اور ڈیزائن بنا رہا ہوں، یہ کیا؟ اور ابھی اتنی رات میں اس وقت میں ڈیزائن بنا رہا ہوں، یہ کیا؟ اور میں اس کی لمبائی چوڑائی کا پورا ناپ تول کر رہا ہوں، نہیں معلوم کیوں اس کاغذ کو میں نے پھینکا نہیں، اسے اس طرح سے میں نے محفوظ رکھا، اور وہ وقت آیا کہ جب ہم اس کی تعمیر کریں۔ اور ٹیمپل کیسے بنایا گیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس رات جو ڈیزائن دیکھ کر میں ہنسا تھا، اسی ڈیزائن کو آپ دیکھیے، چاہیے تو جب اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں، ایک دروازہ ادھر ہے اور دوسرا دروازہ ادھر ہے۔ خاص اس میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ بیچ میں ہے، اوپر سے چوڑا ہے، اور دیکھتے تھوڑا سا ڈھلان بھی وہاں پر دی گئی ہے، اور یہ اینگل کی طرح اوپر اٹھتا ہے۔ رائٹ۔ داہنی طرف ایک گلیارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، داہنی طرف اور بائیں طرف گلیارہ ہے، اور بیچ میں کچھ خالی جگہ نظر آتی ہے، وہ ہے نیچے بیٹھنے کے لیے، اور وہاں سے ایک چھوٹا سا اور گلیارہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور پھر وہیں سے ایک چھوٹا سا راستہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے ٹھیک پیچھے آپ دیکھیں گے نقشے میں تو ایک گلیارہ آپ کو نظر آتا ہے، اور جو آپ سب دیکھ رہے ہیں وہ سب ہونے کے بعد اس گلیارے کے نیچے ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں آفس وہاں پر ہونا ہے، اور آفس کے لیے پھر سے 1 روپیہ بھی خراب نہیں کرنا ہے۔ آفس کہاں بنائیں گے یہ سوچ کر اسے ڈیزائن بناتے وقت ہی آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے ٹھیک نیچے ایک بڑا آفس ٹیمپل میں ہونا ہے، یہ خیال کر کے اس گلیارے کے ٹھیک نیچے آفس بنایا گیا، اور اس کی پوری لمبائی ملا کر سامنے کا حصہ 250 اور پیچھے کا 125، کل ملا کر 375، اور سامنے کے لیے لگ بھگ 25، یہ 400 فٹ لمبا رہنا ہے اور 250 فٹ اس کو چوڑا ہونا ہے۔ اور ایسا کہہ کر اس کا خاکہ یا نمونہ تیار کرنے سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خداوند اسی پر فائنل اپنی مہر کو لگا دے گا۔ اس دن خدا نے اپنے خادم میری معرفت اس نمونے کو یا نقشے کو بنوایا، اور میری پڑھائی کرنے کے وقت میں یہ سب انجینئرنگ کا ڈیزائن ہوا کرتا تھا، ہم بناتے تھے، لیکن اس وقت میں یہ سب انجینئرنگ کے متعلق ہے۔ اس طرح کے نمونے خاکے میں نے تیار کیے تھے، لیکن گھر بنانے کے لیے ایسا نہیں بنایا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو خاکہ تیار کیا وہ خدا کے گھر کے لیے۔ مہربانی سے غور کیجیے، اس دن حضرت سلیمان کو خدا کا گھر کس طرح سے بنانا ہے کس نے بتایا؟ یہوہ خداوند ہی۔ ابھی کچھ روحانی باتوں کو ہم یہاں سے سیکھیں گے۔ رائٹ۔ اس دن اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے خداوند قدوس نے حضرت داؤد کو ایک نقشہ یا ایک نمونہ دیا، ایک خاکہ دیا۔ اس دن اس گھر کی تعمیر کے لیے کس نے بتایا؟ خدا نے ہی۔ اس لیے پہلا سبق کیا ہے؟ اس میں خدا کی ہی رضامندی ہے۔ اس میں بنانے کے لیے مرضی کس کی ہے؟ اس میں خدا کی ہی مرضی۔ یہ خدا کی اپنی مرضی تھی اور خدا نے نمونہ دیا، خدا نے ہی اس کا ڈیزائن تیار کیا اور خدا نے ہی اس کو بنایا۔ رائٹ۔ ابھی اس گھر کو اچھی طرح سے تعمیر کرنے کے لیے خدا نے ایک نمونہ دیا۔ یہ اچھا ہے۔ پھر اب اس کو کیا کہیں گے؟ کسے؟ اس بدن کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ روحانی زبان میں تمہارا بدن خدا کی ہیکل ہے۔ یہ بدن کیا تم اس کو نہیں جانتے؟ یعنی یہ بدن بھی کیا ہے بتائیے؟ یہ ایک ہیکل ہے۔ پھر آپ کے بدن کی شکل میں اس ہیکل کو کس نے ڈیزائن کیا ہے آپ معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب 27ویں آیت۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری کر کے خدا نے ان کو بنایا۔ رائٹ۔ خدا نے انسان کو یعنی اس جسم میں ہیکل میں رہنے کے لیے انسان کو بنایا۔ کس نے اس ہیکل کے خاکے کو تیار کیا؟ کون ہے جس نے اس ہیکل کا ڈیزائن بنایا؟ خدا نے ہی اس بدن کو اپنی ہیکل کی شکل میں تیار کیا۔ حضرت سلیمان کے لیے گھر کا نمونہ کس نے دیا؟ وہ خدا نے ہی ڈیزائن کر کے دیا۔ ابھی غور سے سنیے، حضرت سلیمان کو اس گھر کی تعمیر کس طرح سے کرنی ہے، اور اس طرح سے اس کی تعمیر کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ تمام اصولوں کو مانا جائے۔ اس لیے خدا نے ہی حضرت داؤد کو بشارت دی اور نمونہ دیا۔
پھر اس جسم میں رہنے والا خدا کا ہیکل جو خدا دل میں رہتا ہے، اور خدا کے رہنے والے دل میں جو آپ کے اندر ہے، خدا اس کو بنانا ہے۔ ایسا کہنے پر اس کے لیے خدا کے اصول اور احترام کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری روحانی زندگی کو خدا نے جو بنایا ہے، یہ خدا کا پاک کلام ہے۔ اس لیے اس دن حضرت سلیمان نے اس گھر کی تعمیر کرنے کے لیے خدا نے نقشہ دیا حضرت داؤد کو۔ ہمارے ہیکل کی شکل میں اس بدن میں خدا نے اس ہیکل کو جو بنایا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں اصول اور احکام دیکھو اس خدا کے کلام میں ہے۔ رائٹ۔ ابھی ایک گھر کو اگر اچھی طرح سے بنانا ہے تو اچھے سے بنائے جانے کے بعد اس گھر کے اوپر بارش آنے پر پانی ٹپکے گا نہیں، اور گھر کی تعمیر اچھی طرح سے کی جائے تو دیواروں کی درالوں سے بھی پانی اندر نہیں آئے گا۔ اگر فلورنگ کو یا فرش کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پانی کے بھیتر سے بھی پانی اوپر نہیں آئے گا۔ ہاں، گرمی کے دنوں میں آپ کو نہیں دکھائی دے گا، لیکن کہیں کہیں بارش کے دنوں میں یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور تھوڑی سی بارش شروع ہو جائے تمام چھینٹے اندر آتے ہیں، اور تھوڑی سی بارش شروع ہو جائے تو بس دیکھو وہ پانی جو ہے ٹپکنے لگتا ہے۔ کہیں بالٹی رکھتے ہیں، کہیں گھنڈی رکھتے ہیں، اور کہیں پر لوٹا رکھتے ہیں، اور پھر وہیں پر برتن رکھتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں رہے تو پھر وہاں کڑھائی رکھ دیتے ہیں۔ کس لیے یہ پانی ٹپک رہا ہے؟ تھوڑی سی بارش میں ہی کس طرح سے کیوں یہ پانی ٹپک رہا ہے؟ کیونکہ اس گھر کو ٹھیک سے تیار نہیں کیا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، غور سے سنیے، ہماری زندگی کو بنائے جانا ہے، اس ہیکل کو تعمیر کرنا ہے اس پاک کتاب میں دیے گئے احکام کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے متی کی معرفت انجیل اس کے 7ویں باب میں یوں فرمایا، 24ویں آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقلمند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، مہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی، اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ سنیے بھائیوں اور بہنوں، ایک روحانی سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو یہ تکلیف کیوں آئی؟ خدا پر آپ ایمان رکھتے ہیں نا، پھر آپ کو کیوں ہوا یہ نقصان؟ اور خدا پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کی شکست کیوں ہوئی؟ اور جب خدا پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے بیٹے کو نوکری کیوں نہیں ملی؟ اور خدا پر جب ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی بیٹی کی شادی میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ اور جب خدا پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے شوہر کی نوکری کیوں چھین لی گئی؟ اور جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں آپ تو پھر آپ کے گھر میں ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس طرح سے کبھی کسی نے آپ سے سوال کیا؟ جن سے سوال کیا ہو وہ اپنے ہاتھ دکھائیں گے۔ ہاں، یس، ہاں بہن، یس۔ تو پھر سنیے، خدا کے کلام بائبل میں ہم کیا ہونے پر ہیں، ہم کس کا سامنا کرنے والے ہیں، یہ خدا کو پہلے سے معلوم ہے۔ اس لیے ایک خوبصورت بات بتائی ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ اس لیے میری ان باتوں کو مان کر اس کے مطابق اپنے گھر کو ٹان پر تعمیر کرنے والا عقل مند انسان کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ خدا کی باتوں کو سن کر عقل مندی سے، غور سے، اچھی طرح سے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو تعمیر کرنے سے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بتائیے، آپ بتائیے، دیکھیں گے۔ اس لیے جو کوئی میری ان باتوں کو سن کر ان کو مانتا ہے وہ اس عقلمند انسان کے مانند ہوگا جس نے میری سن کر، جس نے چٹان پر گھر بنایا ہو۔ چٹان پر اس نے کیا کیا ہے؟ اپنا گھر بنایا۔ اب کون ہے وہ چٹان؟ حضرت عیسیٰ مسیح وہ چٹان ہے۔ اور مسیح کون ہے؟ کلام۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود خدا تھا، اور وہی کلام خدا کی رحمت سے معمور ہو کر ہمارے بیچ میں آ گیا، اور وہی کلام حضرت یسوع مسیح ہے۔ رائٹ۔ ابھی مسیح کی شکل میں اس چٹان پر، کلام کے اوپر
اپنی زندگی کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وہ اس عقلمند انسان کے سامان ہوگا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ اپنا گھر بنایا اور اس نے اس گھر کو چٹان پر بنایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پڑھیے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پڑھیے۔ اور مہ برسا، اس کے بعد، اور باڑھیں آئیں، اس کے بعد، اور آندھیاں آئیں۔ آئیں کیا؟ ہے کیا؟ کس کے گھر پر؟ عقلمند انسان کے گھر کے اوپر۔ کس کے گھر کے اوپر؟ عقلمند کے گھر کے اوپر۔ کس کے گھر کے اوپر؟ خدا کو اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں مان کر، اس کو مان کر گھر بنانے والے روحانی شخص کی زندگی میں کیا ہوا؟ بارشیں آئیں۔ کیا ہوا؟ طوفان آئے۔ کیا ہوا؟ تکلیف آئی۔ آندھیاں ادھر ادھر چلی۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ ہم جو روح کی شکل میں جیتے ہیں یا پھر خدا کو ماننے سے، چٹان کے اوپر صرف اپنے زندگی کے گھر کو بنانے ہی سے، خدا پر صرف ایمان رکھنے ہی سے تکلیفیں نہیں آئیں گی، بے روزگاری نہیں ہوگی، پیسے کی کمی اور تنگی نہیں ہوگی، اور بیماری نہیں ہوگی، کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوگی، چھینکیں بھی نہیں آئیں گی، جمبھائی بھی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ایسا سمجھائے تو مت ماننا، بالکل مت ماننا۔ اب آپ غور سے سنیے، یہاں پر دو باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، عقلمند انسان نے چٹان پر اپنے گھر کو بنایا۔ اس طرح بنانے پر کیا ہوا؟ بارشیں آئیں۔ دوسرا، پانی چڑھا، پھر آندھیاں آئیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ 26ویں آیت، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف شخص کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ پڑھیے۔ اور بارشیں آئیں، پانی چڑھا، اور آندھیاں آئیں، اور اس گھر سے بھی ٹکرائیں۔ رائٹ۔ ابھی دو لوگ، ایک عقلمند ہے، دوسرا بیوقوف ہے۔ ایک ہے جو مسیح ہماری چٹان ارتھات کلام ہے، اس کے اوپر اپنی زندگی اور اپنے گھر کو بنا رہا ہے۔ دوسرا شخص ہے جو دنیا کی باتوں پر امید رکھ کے اور کچھ وقتی طور کی چیزوں کو بھگتنے کے لیے، پیسہ اور دولت پر امید رکھ کے، اس دنیا کے زر زمین پر امید کر کے، ریت کے اوپر بنا عزت کی زندگی سے اس نے ریت کے اوپر اپنا گھر بنایا۔ وہ کون ہے؟ بیوقوف ہے۔ لیکن پہلے والا کون ہے؟ وہ عقلمند ہے۔ ابھی میرا سوال، عقلمند انسان کے گھر میں پہلے بارش آئی یا بیوقوف کے گھر میں پہلے بارش آئی؟ زور سے بتائیے، نام کس کا سب سے آگے ہے؟ عقلمند کا ہی سب سے پہلے نام ہے، بیوقوف جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے آزمائش میں پڑنے والا، اور پہلے آزمائش میں آنے والا، سب سے پہلے بارش کا سامنا کرنے والا، پہلے تکلیفوں میں پڑنے والا، سب سے پہلے مصیبتوں میں پڑنے والا، اور سب سے پہلے آزمائشیں جن پر آتی ہیں، ہمیں نہیں تو اور کن کو آئیں گی؟ رائٹ۔ اب آپ سمجھ گئے، بارش ہوئی، پانی چڑھا، آندھیاں آئیں، اس گھر سے ٹکرائیں، لیکن اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی ہے جو المسیح ہے، خدا کے کلام کے اوپر جو نہایت مضبوط ہے۔ ہم اپنی زندگی کی، اپنے گھر کی تعمیر کریں گے تو بارشیں آنے دو، طوفان آنے دو، آندھیاں چلنے دو، ہم گرائے نہیں جائیں گے، بالکل بھی ڈھائے نہیں جائیں گے، مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ اب بیوقوف کے لیے کیا ہے؟ بارشیں آئیں، پانی چڑھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آندھیاں آ کر ٹکرائیں، کیا ہوا اس گھر کو؟ وہ پوری طرح سے گر گیا۔ اب آپ کے گھر کا کیا حال؟ آپ دنیا کی بری باتوں پر اور بری خواہش پر اس کی تعمیر کر رہے ہو؟ رشوت اور غلط کمائی پر اپنا گھر بنا رہے ہو؟ بری کمائی سے یا پھر کسی کی زمین کو ہڑپ کر اس پر گھر بنا رہے ہو؟ زبردستی چھین کر گھر بنا رہے ہو؟ تو پھر
وہ گھر ٹکنے نہیں پائے گا، وہ پوری طرح سے گر جائے گا۔ مسیح جو ہماری چٹان ہے، خدا کے کلام کے اوپر پوری ایمانداری سے سچائی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے بناؤ۔ اس زندگی کو ہم خدا کے کلام پر تعمیر کرنے سے اور باڑھ آنے پر بھی، بارشیں آنے پر بھی، آندھی طوفان لگنے پر بھی آپ کا گھر ہلے گا نہیں، اور اس گھر میں رہنے والے آپ بالکل بھی ہلو گے ہی نہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کا گھر اس طرح سے بنایا گیا ہے یا پھر دنیا کی دوسری باتوں پر بنایا گیا ہے؟ اور کچھ گھروں میں جب دیکھو ٹپکنا ہی ٹپکنا ہے، اور تھوڑا سا بارش ہونے کی دیر ہے، پورے گھر کے اندر پانی آتا ہے اور ٹپکتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیفیں آنے بھر کی دیر ہے، اس میں بدامنی پھیل جاتی اور جھگڑے ٹپکنے لگتے ہیں، لڑائیاں ٹپکنے لگتی ہیں، مار پیٹ ٹپکنے لگتی ہے، اور ایک دوسرے کے بال پکڑنا شروع ہوتا ہے، اور بچوں کے سامنے ہی لات گھونسے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ وہ گھر خدا کے کلام کی بنیاد پر نہیں بنا ہے۔ خدا کے کلام کی بنیاد پر آپ کا گھر نہیں بنایا گیا ہے تو آپ کا گھر ہمیشہ لڑکھڑاتا ہی رہے گا، وہ ہلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا اور ٹپکتا رہے گا۔ اس کا مطلب گھر میں تسلی نہیں ہوگی، خوشی اور اطمینان نہیں ہوگا، تسلی نہیں ہوگی، میل ملاپ نہیں ہوگا، اور خدا کی موجودگی وہاں پر نہیں ہوگی۔ آج ہم میں، ہمارے بہت سے لوگوں میں اور ان کے گھروں میں تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو وہاں خدا کی موجودگی ہی نہیں ہے۔ کس لیے؟ اس گھر میں رہنے والے انسان اس ہیکل کی شکل میں بنائے گئے بدن کو ناپاک کر کے اپنی زندگی کو بتاتے، اور یہ جسم یا بدن ہی ناش ہو جانے پر جو خدا کے ہیکل کے مانند ہے، اس میں ہی غلط کاموں کو کرنے پر، اور اس طرح کے ناپاک لوگ اس گھر میں رہنے پر کس کو خوشی ملے گی؟ آپ بتائیے۔ پی کے آنے والا شوہر گھر میں رہنے پر، ادھر ادھر گھومنے والی بیوی گھر میں آنے پر، اور بیوی کو مارنے والا، گالیاں دینے والا شوہر گھر میں رہنے سے، شوہر کو ڈرانے والی اور دھمکانے والی بیوی گھر میں رہنے سے، کہتی ہے 498 کیا ہے وہ؟ ایک بورڈ لگا دیجئے، 498 خبردار لکھ دیجئے۔ ادھر شوہر کیا کرے گا؟ ایک بورڈ لگا دے گا، میں طلاق دے دوں گا، خبردار۔ کچھ فائدہ ہے کیا؟ دھمکا کر کیا اس گھر میں تم رہ پاؤ گے؟ اس طرح کے لیکھن بازی سے ہمیں گھر چلانا ہے کیا؟ نہیں جی، کلام کی بنیاد پر اپنے گھر کو بنانا ہے۔ اسے کلام کی نیب پر بنایا گیا گھر کہیں گے؟ ایک بار اس پر غور کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ اس دن خدا کی ہی یہ مقصد تھا، مرضی تھی کیا کہ اس نے ہی اس کو تعمیر کے لیے نمونہ دیا۔ اس ہیکل کو بھی بنانے والا وہ ہمارا خداوند ہی ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خدا کا گھر بنایا وہ خدا کے نمونے کے مطابق بنایا گیا۔ یہ جسم کا ہیکل بھی خدا کے کلام کی بنیاد پر بننا ہے، اور تبھی یہ ہیکل خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہیکل بن جائے گا۔ پیارے خداوند، آپ کے بتائے گئے کلام کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آپ نے ہم میں سے ہر ایک سے کھلے اور صاف طور سے باتیں کی، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اور یہ آپ ہی کی مرضی تھی۔ اے خدا، اس دن آپ نے اس بات کو بتایا جو حضرت سلیمان نے بنایا، اور اس کے سبب سے خداوند اس نے بڑی عزت کو پایا۔ ہماری زندگی آپ اس کو تیار کریں، اور اپنی مرضی کے مطابق ہی ہماری زندگیاں اور ہمارے گھروں کو بنایا ہے، جس سے بارشیں آئیں، آندھیاں چلے تو اے خداوند، چاہیں تکلیفیں بھی آئیں تو خداوند ہم گرائے نہیں جائیں گے، ہم ہلائے نہیں جائیں گے، ہم ڈوبیں گے نہیں، ہمارا گھر ٹپکے گا نہیں، خبردار ہو کر اپنی زندگی کو جی سکیں گے، ایسا فضل دیجیے۔ اس کلام کو ہمارے زندگی میں پھلبند ہونے دے، مسیح یسوع کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، ککٹ پلی،
حیدرآباد 72